اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فجر پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کی 30 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا ہدایت رکھی ہے۔ چنانچہ اس کی ابتدا یہاں سے میں کروں گا کہ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی ہے، اور مکے کی صورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آیتیں بھی بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، یعنی بات بالکل ٹو دی پوائنٹ کرنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اتنا صبر، اتنا تحمل نہیں ہے کہ وہ لوگ برداشت کر سکیں، وہ لوگ انتظار کر سکیں کہ ابھی سوال کیا ابھی جواب چاہیے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ اس مکے کی بستی میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا لیا ہے، وہ اپنے پاس سے کچھ چیزیں میرے پاس بھیج رہا ہے، فرشتہ لے کے آتا ہے، وہ مجھے پڑھ کے سناتا ہے، میں سن کے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ وہ باتیں میں تم کو سمجھا رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ میرے دل پہ وہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں، میرے دماغ میں وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے، آپ اس کو پڑھ کے بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ قیامہ میں میرے خیال میں واقعہ میں کچھ ہے کہ آپ اس کا آپ کے پاس دماغ میں جمع کر دینا، دل پہ اتار دینا، آپ کو یاد دلا دینا، کون سی آیت کو منسوخ کر کے بھلا دینا، یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ڈونٹ وری، اس کی فکر ہی مت کرو، آپ بار بار ریپیٹ کر کے اس کو یاد کرنے کے چکر میں آپ اپنا ٹائم خراب مت کریے، دعوت دیجیے۔ یہ پس منظر سامنے رکھیے، مکے کا ماحول ہے، مشرکین اور کفار ہیں، جس کا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کو تو وہ لوگ مانتے تھے، حج بھی کر رہے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، قربانی بھی دیتے تھے، وہ دور کی اسماعیل علیہ السلام کے دور کی نماز بھی پڑھتے تھے، وہ جو رسومات چل رہے تھے وہ تو چل رہے تھے۔ اس کے اندر خرافات شامل ہو گئے تھے، ننگے ہو کے طواف کرنا، گوشت اور قربانی کا جو ہے دیواروں پہ ڈال دینا، اور سوتیلی ماؤں سے اپنی شادی کر لینا، بہنوں سے شادی کر لینا، یعنی حد سے زیادہ عورتیں رکھ لینا، یہ سب سسٹم چل رہا تھا۔ ایک جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا، ایک تو شرک ہے، مورتیاں لا کے رکھ دیے تھے کہ ان کے واسطے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ڈائریکٹ پہنچنے کی ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے۔ دوسری جو سب سے بڑا، بلکہ پہلا والا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کے منکر تھے، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد بھی پھر سے اٹھائے جائیں گے، قیامت ہوگی اور یہ ہوگا۔ وہ ان کو کسی نے ڈال دیا تھا دماغ میں کہ یہاں سے مرے تو یا تو سیدھا جہنم میں یا سیدھا جنت میں، اور اس میں بھی ہم جنت میں اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے واسطے وسیلے ہیں۔ 89 نمبر پہ سورہ فجر ہے، جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی ارلی مارننگ۔ اب یہ قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ واللیل عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، یعنی آڈ اینڈ ایون، ایون نمبرز، آڈ نمبرز، 2 4 6 8 10، یہ کیا ہے؟ ایون نمبرز ہے جو 2 سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ آڈ 1 3 5 7 9 وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 4، واللیل اذا یسری، اور رات کی جب وہ رخصت ہو جائے، سیر کرے، یعنی حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عاد ایک قوم تھی، اس کے ساتھ اللہ نے کیا برتاؤ کیا؟ ارم ذات العماد، اور ایک دوسری قوم تھی جو بڑے بڑے ستون بناتی تھی، اس کا نام ارم تھا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی اللہ نے ان کی تخلیق کی تھی کہ ان کے جیسا بلاد میں کوئی پیدا نہیں کیا، جس کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ اوکے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش دی تھی، یعنی پہاڑوں میں گھر بناتے تھے وہ لوگ۔ یہ سارے اب قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ آگے بڑھ رہے ہیں۔
فرعون ذل اوتاد، اور میخیں رکھنے والا فرعون، اس کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ 11 نمبر، الذی طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی، بغاوت کی، طغا حد سے نکل جانا۔ چلیے، فاکثروا فیہ فساد، اور ان میں سے بہت فساد پھیلایا انہوں نے دنیا میں۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، باپ رے، کچرا کوڑا ڈال دیا عذاب کا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک بالمرصاد، یہاں مرصاد یعنی شکاری جیسا شکار کے انتظار میں بیٹھتا ہے، وہ بات کی جا رہی ہے کہ بے شک آپ کا رب، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، گھات لگائے ہوئے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَىٰ رَبُّهُ، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، ذرا غور سے اور دل لگا کے سنیے، پوری توجہ دیجیے بات پہ، کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ بولنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس آزمائش کا، اس امتحان کا، اس ٹیسٹ کا، اس میزان کا ایک دن انصاف ہونا ضروری ہے۔ اور جب آپ کی ایک ایک لمحہ آپ کا آزمائش میں جا رہا ہے تو پھر اس کا رزلٹ نکلنا ضروری ہے۔ رزلٹ کے بعد دو ہی نتیجے نکلیں گے، یا کوئی فیل ہوگا یا پاس ہوگا۔ تو جو پاس ہوگا اس کو انعام دیا جانا چاہیے، اور جو فیل ہوگا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہر چیز جب اس دنیا میں بتائی جا رہی ہے تو پھر فیل ہوتے کیسا؟ چلیے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو کسی بھلائی میں آزماتا ہے، عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ سمجھتا میں تو مٹی پکڑ رہا ہوں، سونا ہو رہی ہے، میں جو کام کرتا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ گمراہی کا ٹھپا آپ لگا رہے ہیں اپنے اوپر۔ یاد رکھیے بات، اگر آپ کے گھر میں اولاد ہے، بیٹے ہے، سب صحت مند ہے، دولت مند ہے، آپ کے پاس مال ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، جائیداد ہے، سب ہے، آپ 1000 مرتبہ زیادہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جتنا اللہ آپ کو دے گا اتنا زیادہ پوچھے گا، جتنا پوچھے گا اتنے بڑے امتحان میں آپ مبتلا ہیں۔ جتنے بڑے امتحان میں مبتلا ہے، کامیاب ہوں گے تو ڈگری بھی اتنی بڑی ملے گی، ناکام ہوں گے اتنی بڑی سزا ملے گی، یاد رکھنا۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت بخشتا ہے، یہ دیکھیے، مبتلا ربہ، ابتلا کرنا، مبتلا کر دینا کسی آزمائش میں، فاکرمہ نعمہ، عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے، فیقول ربی اکرم، کہ دیکھو میرے رب نے مجھے کیسے نوازا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ قَدْرِهِ عَلَيْهِ رِزْقًا، اب جب وہ مصیبت میں ڈال کے، رزق روک کے، تنگ کر کے آزماتا ہے، تو کہتا ہے میرے نصیبی ایسے ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ تو اگر کوئی شخص مصیبت میں ہے، پریشان ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گولڈ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، آپ یقین مانیے وہ 1 کروڑ درجے اچھا ہے، ہزاروں کروڑ درجے اچھا ہے اس آدمی سے جس کے پاس زمین ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، صلاحیتیں ہیں، اولاد ہے، سب کچھ ہے، وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال بہت سارے لوگوں نے دی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے ایک بھائی کو 10,000 روپے دیا، دوسرے کو 5,000 دیا، تیسرے کو 1,000 دیا، اور بولا شام میں آنا ہے، آ کے مجھ سے ملنا ہے۔ جب رات کو تینوں بیٹے پہنچے تو 1,000 والے سے پوچھا کیا کیا تو نے؟ وہ بولا میں 100 روپے خرچہ کیا، یہ 900 روپے باقی ہے، چلو اتر جاؤ۔ وہ آگ پہ ایک توے کو گرم کر کے اس پہ کھڑا کر کے حساب لے رہا تھا۔ 500 والا اپنا حساب دیتے ٹھہرا ہوا ہے، 1,000 والا تو مر گیا، تو جل گیا پورا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ آپ کو جتنی صلاحیتیں، جتنی فرصت، جتنا وقت، جتنی اولاد، جتنی دولت اللہ نے دی ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، یاد رکھیے۔ ولا تقولوا، کیا ہے؟ لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ چلیے، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یقیناً دیکھو، اس کو کتنا سمجھانے کے بعد بھی اس نے کسی یتیم کے ساتھ اکرام کا معاملہ نہیں کیا، اس کو عزت نہیں دیا۔ یتیم رہتا تھا، ہاں وہاں ٹھہرو ٹھہرو،
بعد میں دیکھیں گے، بولے نا مت آؤ، بار بار بلا لیں گے، جاؤ۔ دعوت دیتے ہیں تو یتیم بچوں کو یتیم خانے سے بلا کے، وہ بیچارے معصوم چھوٹے چھوٹے صورتیں، ٹوپی پہنے ہوئے، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، چپل پہنے ہوئے، آ کے پہلے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ وہ دوسرے بچوں کو دیکھ کے ترس رہے ہیں، بچوں کے پاس سوٹ پہنے ہوئے ہیں، شوزز ہے، اور ان کے پاس سیدھے سادے کرتے پاجامے ہیں۔ ارے کھانے کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی ہے، تم نے کیا کیا؟ ان کو عزت نہیں دی۔ اس کے بعد ہے کھانے کا، وَلَا تَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہاں اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا کسی مسکین کو دے کے بہت بڑا کام سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے وہاں پر۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ تم نے ایسا انتظام کیوں نہیں کیا کہ کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کچھ ہے۔ شرم کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ذرا سکھوں کے پاس جا کے دیکھیے ان کے پاس کیا انتظام ہے۔ جب ان کے گردوارے میں کھانا کھلایا جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سکھ ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، کیا ہے، کچھ نہیں۔ کھانا فری ہے، آئیے، اور بڑی عزت سے بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں ان کو۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ مال کھا جاتے غریبوں کا، لوٹ لیتے۔ بچوں کو، اچھے بچوں کو پکڑ کے لے جا کے ان کی آنکھیں پھوڑ کے ان کو معذور بنا کے بھیک مانگنے لگاتے، اور اکثریت مسلمانوں کی ہے اس میں۔ چلیے آیت نمبر 19 آ گیا، وہی بات آ گئی، وَتَأْكُلُونَ الثُّلَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ ہائے ہائے، جو حقدار ہے میراث کا مال بہنوں کا کھا جاتے۔ ہاں ابا تمہاری شادی میں دے دیے تھے نا پیسے، شادی کر دیے تھے، اب کا حصہ لے رہے، کھا جاتے۔ وَتُحِبُّونَ مَالًا حُبًّا جَمًّا، اور بڑی محبت ہے مال سے، اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ مال جمع بھی کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے۔ کل ہی گنا تھا بھائی 1,25,000 تھے، کہ آج 26 ہو جائیں گے یا 24 ہو جائیں گے، پھر گنتا ہے کھڑے رہ کے، بار بار آن لائن جا کے چیک کرتے بیلنس اماؤنٹ کتنا ہے، چیک بیلنس۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یاد رکھو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم لوگوں کو چھوڑ دوں، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دوں گا، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگ زار بنا دی جائے گی، چورا چورا کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر تمہارا رب سامنے آئے گا اور فرشتے صف بصف لائن لگا کے کھڑے ہوں گے۔ آہا، ترجمہ کیا ہے؟ اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ چلیے 23 نمبر، وَجِیءَ یَوْمٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانَ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ۔ اب کیا فائدہ؟ اب نصیحت کا کیا فائدہ؟ جب زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی گئی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، وہ پورے بیان کر دے گی اس کے اوپر جو گزرا۔ قال الانسان ما لها، آج کسی کیا ہو رہا ہے؟ اب جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ۔ جب زندہ تھا، قیامت نہیں آئی تھی، سب آ کے سمجھا رہے تھے، دیکھو قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اس میں بیکار چیزوں میں اپنا ٹائم خراب مت کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پیچھے مت ڈالو۔ 24 نمبر، یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی۔ آخرت کی زندگی کو زندگی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس دن انسان کہے گا کاش میں یہ دنیا، یہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، خالدین فیہا ابدا، جہنم والے ہمیشہ جہنم میں، جنت والے ہمیشہ جنت میں، کوئی جہنم سے آنے والا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی نکال دیجئے، بہت بڑا عقیدہ ہے مسلمانوں میں، ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، قرآن ٹوٹلی خلاف ہے اس کے۔ جو ایک بار جہنم میں گیا کبھی نہیں نکلے گا، خالدین فیہا ابدا۔ پوری قرآن میں سے ایک آیت ایسی نکال کے نہیں بتا سکتے ہم۔ جو جنت میں جائے گا جنت میں جائے گا، جتنے فیصلے ہوں گے قیامت کے دن ہوں گے، سفارش کی ضرورت پڑے گی ضرور، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کاش، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اب اس زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابا احدا، ایسا دن ہے، ایسا عذاب دینے والا ہے اللہ، پھر اس کے جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے۔
پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں. یہ ترجمہ. 26 نمبر وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَ أَحَدًا، تصدیق کرنا، وثاقت دینا یا اس کو باؤنڈ کر دینا. اور یہاں ترجمہ دیکھیے، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں ہے. اس دن رجسٹری، اس دن سیل لگا دینا، بات کی پکی گواہی دے دینا، اس کو پابند کر دینا، اس کو پکڑ لینا، ویسا پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اب یہاں سے پورا چیپٹر بدل گیا. 27 نمبر کی آیت سے اس کا سوال آیا ہے. میرے ایک دوست شفیع صاحب نے سوال کیا تھا کہ یہ آیت ہمیشہ مجھے الجھنوں میں ڈال دیتی ہے مجیب بھائی، ذرا اس کا سمجھائیے. تو میں آج یہ صورت کے لیے بیٹھا ہوں. یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی نفس. اطمینان والی نفس کون سی ہوگی؟ ایسی جان کون سی ہوگی جو زندگی پوری اطمینان سے گزاری؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو، جب تک دنیا میں میرا ذکر کرتے رہو گے، میری کتاب کو پہنچاؤ گے، تو ہی تمہارے دل کو سکون ملے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے جس کام کے لیے تمہیں بنایا ہے وہی کام تم کر رہے ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کیا ہے؟ وہ دعوت دینا ہے. الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. دعوت کیا ہے؟ قرآن کی دعوت دینا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے. ذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن سے یاد دہانی کراؤ، قرآن سے نصیحت کرو. یہاں پر بتایا جا رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ. 298 ٹائمس ہے نفس کا لفظ. مطمئنہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہو جاؤ، اگر دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے تو قرآن کی دعوت دینے سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب یہاں ذکر بنا کے رٹا مارنا، وظیفوں کو ذکر بول کے پورا ستیہ کر دیے. پورے قرآن کا ستیہ 298 ٹائمز برباد کر دیے پورا. یہاں یا ایھا النفس المطمئنہ ہے، اور نفس کا لفظ جہاں جہاں ہے پورا دیکھ لیجئے آپ قرآن میں. بہت ایزی ہو گیا آج کل. دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آؤ پلٹ کے، ارجعی پلٹ جانا، رجع. انا للہ و انا الیہ راجعون. راجعون بھی ہے، دیکھیے آپ. ارجعی الی ربک، آؤ اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ. راضیۃ مرضیہ، اس کی رضا سے، اپنی مرضی سے. تم بھی خوشی خوشی جان دے رہے ہو. تو جس وقت انسان کی جان یا تو نکالی جاتی ہے یا وہ اپنی جان اپنی مرضی سے دے دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی بیچ دی تھی، نفس بیچ دیا تھا. وہ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم. دیکھیے یہاں بھی نفس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا نفس، ہماری شخصیت، ہماری مرضی، ہمارے ارادے خرید لیے ہیں. وہ اموالہم، اس کے اوپر سے ہمارا مال بھی خرید لیا. اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے بس. وہ جیسا بولا ویسا خرچ کرنا ہے، وہ جیسا بولا ویسا کمانا ہے. زبردستی کا لون لینا، زبردستی کے جو ہے انشورنس کروانا، دنیا بھر کی یہ سب ذلیل حرکتیں ہیں. یقین مانیے اللہ کو غصے میں لانے والی چیزیں ہیں. آپ کو اللہ نے جس مستویٰ میں، جس لیول میں رکھا ہے، الحمدللہ بولیے. اگر غریب رکھیں تو خوش قسمت ہیں آپ. ایک وقت کھا رہے ہیں، ایک وقت بھوکے رہ رہے ہیں. کھا کے شکریہ ادا کیجئے، بھوکے ہیں تو صبر کیجئے. اللہ کو یہ دونوں صفتیں پسند ہیں. اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا. پیسہ ملتے تو بہت آسان ہے کفر میں مبتلا ہونا، شرک میں مبتلا ہونا، الحاد میں مبتلا، بہت ایزی ہے. منافق بن جاتا آدمی. ہاں، راضیۃ مرضیہ. چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ. یہ ترجمہ ہے. جب یہ 3 مرتبہ یہ سچویشن آئے گی آپ کی لائف میں، پوری لائف میں. پہلی مرتبہ جب اس جسم سے روح نکالی جاتی ہے کسی اچھے انسان سے، مومن سے، تو اس کو فرشتے دلاسا دیتے ہیں کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، چلو آ جاؤ الی ربی کی، تیرے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. دوسری مرتبہ کہاں ہوگا؟ جب پھر قیامت کے دن ہم کو پھر سے عالم برزخ سے بلایا جائے گا، آؤ.
یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ۔ قیامت کا میدان حشر میدان ہے، وہاں پر آنا ہے، میدان حشر ہے، پھر بلایا جائے گا، مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ چلو جنت میں جانا ہے، حساب ہوگا۔ حساب ہونے کے بعد تیسری مرتبہ جنت والے فرشتے پھر بلائیں گے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ عبادی میرے بندے، او مائی گاڈ، خالی گورنمنٹ سرونٹ بن گئے تو بہت بڑی بات سمجھتے ہم لوگ، سینٹرل گورنمنٹ سرونٹ بن گئے، اسٹیٹ گورنمنٹ سے تو اور بڑی بات، ہم تو یونیورسل گورنمنٹ کے بندے ہیں الحمدللہ۔ ادخلی فی عبادی ادخلی جنتی، یہ اس کی چھوٹی سی تفصیل تھی۔ وہ جو 10 راتوں کی تفصیل میں کہہ رہا تھا کہ جو قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، وہ اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دیا ہے، دیکھو میں اکیلا ہوں آڈ نمبرز میں، ایون نمبرز میں میں نے آدم اور حوا سے اس دنیا کو شروع کیا ہے، دیکھو 2، پھر وہ 3 بن گئے، پھر 4 بن گئے، پھر ایسا ہوا۔ اب یہ 10 راتوں کا معاملہ یہ ہے، اس میں بڑی بڑی تفصیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی بات کیوں کی ہے۔ اس وقت مکے کے حالات کے حساب سے مکے والے اگر کچھ 10 نمبر کو کچھ بہت اچھا سمجھتے تھے، جیسا ہمارے پاس ہے نا، ہندوؤں میں بھی ہے، کیا کہتے ہیں دسہرہ، یعنی 10 راتوں میں، پھر اس کے بعد دیوالی آتی ہے، تو یہ جو دسہرہ ہے ہمارے پاس 10 محرم بھی منائی جاتی ہے، اور حج کے 10 دن بھی ہیں، اور لوگوں نے کہا کچھ کہ 10 محرم کو یہ ہوا، 10 محرم کو وہ ہوا، 10 محرم کو دنیا بنی، تو پھر باقی پہلے کے 9 دن کیا ہو گئے بھائی؟ اگر 6 دن چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا میں 6 دن میں دنیا بنایا، تو کیلنڈر پہلے بنا، دنیا بعد میں بنی، اس کے بعد سے دنیا شروع ہوئی، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال جو بات قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، اب اگر 10 نمبر کی ہم تحقیق کریں تو شاید بہت سارے میریکلز نکلیں گے اس میں، بہت سارے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن سے نصیحت کس چیز کی مل رہی۔ آج میدان دعوت میں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسے دعوت دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے بتا دی۔ بڑے بڑے سپر پاور میں نے بنا دیے ہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کوئی بھی بڑی سے بڑی کنٹری ہوں گی، بڑی سے بڑی تمہارے پاس میزائلی طاقت ہوں گی، لیکن آج سمود اور ارم ذات العماد جیسے نہیں ہے۔ وہ بنانے والا خود ہی بول رہا میں اس سے بہتر کوئی مخلوق بنایا نہیں، اس سے زیادہ طاقتور، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، فرعون وغیرہ نے جب بھی طاقت ملی، جب بھی پیسہ ملا، جب بھی پاور ملا، جب بھی صلاحیتیں ملی، اس کا غلط استعمال کیا تم لوگوں نے فساد پھیلانے میں۔ آج آپ بڑے لوگوں کا حال دیکھ لیجئے، بیٹھے بیٹھے کسی کو لڑا دینا، بیٹھے بیٹھے کسی کو مروا دینا، کسی کو اٹھا لینا، طاقت کا یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دیتا ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے۔ ایک معمولی چائے بنانے والا آپ کا کنٹری کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اور وہ یہ اس بات کے اوپر خوش ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح ہے، کیونکہ نتیجے صحیح نکل رہے ہیں۔ اکثر لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ درگاہ کیوں جاتے ہیں، آپ وہ فلاں وہ بولتے ہیں ہماری منت پوری ہو رہی بھائی، تو اس کا مطلب یہ سچ ہے؟ سچ یہ نہیں ہے، ایک طاقت ہے جو آپ کو آزما رہی ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے 24 منٹ الحمدللہ، بڑے زیادہ ہیں یہ بھی، لیکن چونکہ 30 آیتیں تھیں، 30 آیتوں کو سمجھانا، اس میں بڑے بڑے میٹرز تھے، تو آج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کو قرآن کی دعوت دینا ہے۔ جس طرح کے لوگ آئیں گے، جو میٹرز ان کے پاس ہے انہی میٹرز کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور یہ مثالیں دے کے سمجھانا چاہیے۔ اصل چیز ہے آزمائش۔